نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذو الحجہ کے مہینے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آج میں ایک خاص دن کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خاص دن کی فضیلت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ بہت ہی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی دیتا ہے، ایسے علاوہ کسی دن میں بھی اللہ تعالی آزادی نہیں دیتا، کیونکہ 9 ذی الحجہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندے کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اس پاک میں ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ کے روزے کے فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک گزشتہ سال اور اس کے اگلے آنے والے سال کے لیے ان گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی پیکج ہے کہ اگر کوئی اس دن کو روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہٰذا علماء اس سے یہ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک دوبارہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انسان زندہ ہوتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں، اگر زندہ نہیں ہوتا تو گناہ اس کے نہیں ہوتے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندہ رہے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک روزے کی جو فضیلت ہے 9 ذی الحجہ والے روزے کی، وہ 2 سال کے اجر کے برابر ہے، یعنی 2 سال وہ مسلسل روزے رکھے روزانہ کی بنیاد پر، لیکن وہ ایک روزے تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور سال کے اندر جو ہے وہ 5 دن روزہ رکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ وہ 5 دن یہ ہیں، ایک عید الفطر کا دن یعنی چھوٹی عید کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا یہ عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ 5 دن بنتے ہیں۔ ان 5 دن میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ صحیح مسلم حدیث پاک میں آیا ہے۔